أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اذ تصعدون، جب تم چڑھ رہے تھے، ولا تلوون، اور مڑ کر نہ دیکھتے تھے، علی احد، کوئی ایک، والرسول، اور پیغمبر علیہ السلام، یدعوکم، تمہیں بلا رہا تھا، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاثابکم، اور تم کو پہنچا، غم بغم، غم کے اوپر غم، لکی لا تحزنوا، تاکہ تم نہ غمگین ہو جاؤ، علی ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو گیا ہے، گزر گیا ہے، ولا ما اصابکم، اور جو تمہیں آ پہنچا ہے، واللہ خبیر، اللہ رب العالمین خوب خبر رکھنے والا ہے، بما، اس چیز کی، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں حوالے غزوہ احد بیان فرما رہا ہے اللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی، ایک جگہ پر کھڑا کیا، تو وہ چھوٹی سی غلطی ہوئی، اس غلطی کے مناسبت پھر کفار نے حملہ کیا، تو اس پر بھگدڑ مچی اور صحابہ کرام علیحدہ علیحدہ ہو گئے، کوئی مدینے کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی پہاڑوں کی طرف بھاگ رہا ہے، جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی طرف بلایا کہ اللہ کے بندو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ اس واقعے کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، اس منظر کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو پھر بھاگنا پڑا، کئی غم اٹھانے پڑے۔ ایک تو جس مال غنیمت کی خاطر نیچے اترے تھے، اس درے کو چھوڑا تھا، وہ مال غنیمت بھی چلا گیا، دوسرا مسلمان شہید بھی ہوئے، تیسرا مسلمان کو کافی سارے زخم بھی لگے اور جنگ بھی ہارنی پڑی، غم بغم، غم کے اوپر غم۔ اور سب سے بڑا غم یہ تھا کہ شیطان نے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ صحابہ کرام مایوس ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ شیطان نے جب یہ خبر پھیلائی تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ كَيْ لَا تَحْزَنُوا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو غم پر غم دیا ہے تاکہ تمہیں صبر کرنے کی عادت پڑ جائے، آگے اور بھی مشکلات آنی ہے۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ احد کا جب میدان لگا ہوا تھا، مسلمانوں کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ ہر بندہ بھاگ چکا تھا، الگ الگ ہو گیا تھا، کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، ان کے والد کو مسلمانوں نے شہید کر دیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ تو جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے، یہ تو میرے والد تھے یمان رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان تھے، تم نے اسے شہید کر دیا۔ اس طرح کی کیفیت ہو چکی تھی۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے دائیں بائیں، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکالتے اور دیتے، کہتے یا سعد ابی فداک و امی، اے سعد تو تیر پھینک، مسلمانوں کو طرف سے لڑ اور کافروں کو مار تیر، ارمی فداک یا سعد ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو، اس منظر کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاک پیغمبر کی نافرمانی کر کے مسلمان کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔